بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا اسلام میں سفر 1998 عیسوی میں نیو یارک شہر میں بطور گریجویٹ طالب علم شروع ہوا۔ اس وقت تک میری عمر 25 سال تھی اور میں پروٹسٹنٹ عیسائی تھا، لیکن کافی عرصے سے اپنے مذہب پر عمل نہیں کر رہا تھا۔ میں روحانیت میں زیادہ دلچسپی رکھتا تھا اور کسی بھی ایسی چیز سے بچنے کی کوشش کر رہا تھا جس کا تعلق منظم مذہب سے ہو۔ میرے نزدیک عیسائیت زمانے سے ہم آہنگ نہیں تھی اور میری روزمرہ زندگی میں اس کا کوئی عملی اطلاق نظر نہیں آتا تھا۔ یہ مایوسی مجھے اس طرف لے کے گئی کہ میں نے ہر اس مذہب کو مسترد کر دیا جو منظم تھا، کیونکہ میرا خیال تھا کہ یہ سب ایک جیسے ہیں یا کم از کم ان میں رہنمائی اور فائدے کی کمی ہے۔ اس سے پہلے آپ میرا یوٹیوب چینل سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن بھی پریس کر دیں تاکہ اس طرح کی ایمان افروز داستانیں آپ تک پہنچتی رہیں۔ عیسائیت سے میری مایوسی کی بڑی وجہ یہ تھی کہ اس میں خدا کی فطرت اور انسان کے ساتھ اس کے تعلق کے بارے میں واضح علم اور رہنمائی نہیں ملتی تھی۔ میرے لیے عیسائیت ایک عجیب واسطے پر منحصر تھی جس میں ہمیں یسوع کے ساتھ ایک تعلق قائم کرنا تھا، جو ایک طرف انسان تھے اور دوسری طرف خدا بھی تھے۔ اس مبہم اور پیچیدہ تعلق نے مجھے ایک ایسی وضاحت کی تلاش میں مبتلا کیا جو خدا کے ساتھ براہ راست اور سمجھ میں آنے والا تعلق فراہم کرے۔ کیوں میں سیدھا خدا سے دعا نہیں کر سکتا تھا؟ کیوں مجھے ہر دعا کو یسوع مسیح کے نام پر ختم کرنا پڑتا تھا؟ یہ سوالات میرے لیے حل طلب تھے اور میں ایسے مذہب کی تلاش میں تھا جو میری زندگی کے لیے حقیقی رہنمائی فراہم کرے۔ جب میں گریجویٹ اسکول میں تھا، میرا ایک یہودی روم میٹ تھا جو مارشل آرٹ کا طالب علم تھا۔ اس وقت وہ ایک روایتی ملائی مارشل آرٹ سیکھ رہا تھا جس کا نام سیلات تھا اور یہ اسلام کی تعلیمات پر مبنی تھا۔ جب میرا روم میٹ کلاس سے واپس آتا تو وہ مجھے سیلات کی انفرادیت اور اس کے روحانی پہلو کے بارے میں بتاتا۔ میں اس وقت مارشل آرٹ سیکھنے میں دلچسپی رکھتا تھا، لہذا میں نے بھی اس کلاس میں جانے کا فیصلہ کیا۔ اگرچہ میں اس وقت نہیں جانتا تھا، لیکن 28 فروری 1998 کو میری اسلام میں شمولیت کا آغاز اس سیلات کلاس سے ہوا۔ وہاں میری ملاقات میرے استاد چیکو سلیمان سے ہوئی جو مجھے اسلام سے روشناس کرانے والے پہلے شخص بنے۔ وہ دن دراصل میری مسلم بننے کی طرف پہلا قدم تھا۔ سیلات اور اسلام کے بارے میں میری دلچسپی بڑھنے لگی اور میں نے زیادہ سے زیادہ وقت اپنے استاد کے ساتھ گزارنا شروع کیا۔ جیسے جیسے میں سیلات میں ماہر ہوتا گیا ویسے ویسے اسلام کے بارے میں میرا علم بھی بڑھتا گیا۔ میری سیلات کی تربیت میرے استاد کے گھر میں ہوتی تھی جہاں میں ایک اسلامی ماحول میں گھرا ہوا تھا۔ اسلام روزمرہ زندگی کے ہر پہلو کا احاطہ کرتا ہے اور اس کا مقصد اللہ کی یاد کو ہر کام میں شامل کرنا ہے۔ شروع میں اسلام میرے لیے بہت مختلف اور طاقتور تھا۔ اس میں جو نظم و ضبط درکار تھا وہ میرے لیے سمجھنا مشکل تھا۔ میں لبرل خیالات کا حامی تھا اور کسی بھی قسم کے مسلط کردہ اصولوں کو مسترد کرتا تھا۔ تاہم وقت کے ساتھ جیسے میرا اسلام کا علم بڑھا، میں نے آہستہ آہستہ سمجھنا شروع کیا کہ جو کچھ مذہبی احکام لگ رہے تھے وہ دراصل ایک ایسی طرز زندگی تھی جو خالق کی طرف سے ہمارے لیے دی گئی تھی۔ 1999 عیسوی میں جب میں نے اپنی شہادت دی، کلمہ پڑھا، تو میں نے اپنے معاشرے کی ثقافتی اور مذہبی پہلوؤں پر گہرائی سے غور کیا۔ امریکی ثقافت اکثر مادی خواہشات کو ترجیح دیتی ہے اور حقیقی خوشی اور اطمینان کو نظر انداز کر دیتی ہے، جبکہ اسلام ہمیں ایک ایسا طرز زندگی فراہم کرتا ہے جو ہر پہلو میں صحت مند اور بامانی ہے۔ اسلام صرف مذہب نہیں ہے بلکہ یہ ایک مکمل طرز زندگی ہے جو ہمیں ہر شعبے میں رہنمائی فراہم کرتا ہے، چاہے وہ جسمانی ہو، روحانی ہو یا سماجی۔ اسلام میں شامل ہونے کے بعد مجھے معلوم ہوا کہ ہر کام کا ایک ہی مقصد ہوتا ہے اور وہ ہے اللہ کی یاد۔ چاہے ہم کسی کو سلام کریں یا بیدار ہوں، ہر عمل عبادت بن جاتا ہے جب ہمارا مقصد اللہ کی رضا ہو۔ اس شعور نے میری زندگی کو نئے معنوں اور ترتیب سے بھر دیا۔
میرے اسلام قبول کرنے کا سفر ایک زندگی بدل دینے والا تجربہ ہے جس کے لیے میں ہر دن اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں۔ اسٹیون کراس، عبداللطیف عبداللہ۔